السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ اس نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس کے صفات میں، اس کے ناموں میں ایک نام ہے الودود۔ الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا، اور اس محبت کی بنیاد پر ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والا۔ الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ الودود اس ذات کو کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا جو تعارف جن صفات سے فرمایا، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی۔ ایک پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا، ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار، میرا رب بڑا ہی مہربان اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا کہ گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کی محبت کا تقاضا کہ وہ ہماری نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور معافی اس لیے کرتا ہے کہ اس پر کوئی حق نہیں ہے، وہ اس لیے معاف کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو الودود کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے، اپنی ایک ایک مخلوق سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ اور الودود کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس سے محبت کی جائے۔ الودود وہ ذات ہے، اس کے انعامات، اس کے احسانات اور اس کے صفات اور اس کے کمالات ایسے ہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور اس محبت کی بنیاد پر اس کی عبادت کی جائے، اور اس محبت کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الودود کا معنی الحبیب ہے، کہ وہ ذات جس سے محبت کی جائے۔
کائنات کے اندر مخلوقات سے جس سے بھی محبت ہو وہ محبت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات لائق محبت ہے، اللہ کی ذات لائق محبت ہے۔ محبت کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اسی لیے اس کا نام الودود ہے، اس کی صفت الودود ہے۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر آدمی اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو اس پر نچھاور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الودود کی شان اگر دیکھنی ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں، حضرات صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں ایسے بسایا کہ محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ۔ اسی محبت کا تقاضا تھا کہ اپنی جان کو انہوں نے قربان کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مبارک ذی الحج کے ایام چل رہے ہیں، ان کی مبارک سیرت میں، ان کی مبارک زندگی میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں خلیل نہیں بنایا، ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ امتحان لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا، دور کھڑے ہو کر اس نے اللہ کا نام لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العظمت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کسی نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، کسی نے میرے حبیب کا نام لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ تم نے اللہ کا نام لیا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں میں نے لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور مرتبہ اللہ کا نام لے لو۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے مفت میں نہیں لوں گا، اس کے لیے تو تمہیں کچھ قیمت دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہی میرا مال ہے، یہی میرا مال ہے، یہ میری بکریاں ہیں، آدھی بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لو۔ یہ محبت ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام سننے کو بھی آدمی تڑپتا ہے۔ تو فرشتے نے پھر دوبارہ اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ اکبر کہنے سے، فرشتے کے کہنے کی وجہ سے محبت میں تڑپنے لگے۔ کہا کہ ایک اور مرتبہ لے لو، بقیہ مال لے لو۔ پھر اس فرشتے نے کہا اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت۔ تو محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے، اسی لیے اس کا نام الودود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مرتبہ اللہ کا نام لے لو، اللہ کے لیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اصل میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، واقعی تم اس قابل ہو کہ تم خلیل بن سکو۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل خالی ہو تمام محبتوں سے، جس کا دل خالی ہو ہر ایک کی محبت سے، اور اس کے دل میں تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہو، کہ اللہ کا نام سنے تو آدمی تڑپ جائے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس اللہ کے صفات کا تعارف کرا رہے ہیں۔ بھرے بازار میں، جس بازار میں نمرود کی خدائی، وہاں پہ اس کی ربوبیت کو کہا جا رہا تھا، اس کی خدائی کا اقرار کیا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر جا کر کہا میرا رب اللہ ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے،
اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ جملے اتنے پسند آئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہمارا تعارف کرایا تو کیسے خوبصورت صفات سے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ جانتے ہو میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد مجھے ہدایت کی راہ بتائی۔ زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا وہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسی کو کہتے ہیں الودود۔ جب دلوں میں محبت اس ذات کی آتی ہے تو آدمی اس کی صفات کو، اس کی تعریف کرتے کرتے زبان تھک نہیں پاتی کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے صفات کو بول رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملوں کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کلمات سے، جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو، ہر مراد کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اے اللہ، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، زندگی آپ ہی کی طرف سے، موت آپ ہی کی طرف سے۔ یہ کلمات اللہ کی تعریف کے اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ نبی کریم صحابی کہتے ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کلمات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنے، اور میں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنا۔ فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح شام پڑھے اور اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ اس کی ہر سوال کو، اس کے ہر مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت شان ودود ہے کہ اللہ وہ ہیں جو محبت کے قابل ہیں، محبت کرنے کے لائق اللہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر جان نچھاور کیا جاتا ہے، اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے اور نمرود کی طاقت نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا، اس آگ کو کئی مہینوں، کئی دنوں تک اس کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا، اور ان کے سامنے ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ آگ کو جلایا جا رہا ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہیں، اندر سے اطمینان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت، ایمان والا، اللہ سے محبت کرنے والا موت سے ڈرتا نہیں، موت سے گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت بندے کو اپنے محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، ذرا یہ موت کی تمنا تو کر کے بتاؤ۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کر کے تو بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تم ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری تمنا کیا ہے؟ تمہاری تمنا یہ ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تم میں کا ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے تمہاری زندگی ہزار ہزار برس کی ہو۔ ایمان والا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے ملاقات کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے دیدار کی محبت ہوتی ہے، اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ موت سے وہ گھبراتا نہیں، موت سے وہ ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ملنے کا ذریعہ موت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موت کے سارے نقشے ان کے سامنے ہیں۔ آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت آئی، حضرت جبرائیل سید الملائکہ آئے فرشتوں کی پوری جماعت کو لے کر، یہ ہواؤں کا فرشتہ، یہ بادلوں کا فرشتہ، اگر آپ حکم دیں تو یہ ہوا کے ذریعے اس آگ کو اڑا دے، اگر آپ حکم دیں بادلوں کو اس پر برسا دے تاکہ آگ ختم ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ جلانا چاہتا ہے میں اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے تیار ہوں۔ یہ ہے الودود، زندگی جس نے دی اس زندگی کو اس کے نام پر قربان کروں، مال جس نے دیا اس پر اپنے مال کو قربان کروں، جوانی جس نے دی اس کے نام پر اس کے حکم پر اپنی جوانی کو قربان کروں، یہ صفت الودود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کا انکار کر دیا، اور پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنے رخ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کے یقین کو اللہ کی طرف ایسے رخ کیا، اب اللہ کی براہ راست مدد آئی، اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو کئی دنوں سے بھڑکائی جا رہی تھی براہ راست حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ خوشگوار موسم کی طرح ٹھنڈی ہو جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا ذرا بھی گھبرائے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام سے وہ گھبراتا نہیں۔ ایک صحابی کی زندگی دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ان کو لایا گیا اور ان کے سامنے ایک آدمی کو گرم گرم پانی میں ڈبو دیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی باری تھی، حضرت حذافہ دیکھ کر رونے لگے۔ روم کا بادشاہ یہ سمجھا شاید موت سے ڈر کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک جان دی تھی، ایک زندگی دی تھی، اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی، 100 زندگیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ یہی تو اقرار ہے قربانی کے ذریعے۔ جانور کے گلے پر جب چھری چلائی جاتی ہے بندہ اقرار کرتا ہے، بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں زندگی تیری ہے، تیری دی ہوئی ہے، اس زندگی کو میرے تیرے نام پر قربان کرتا۔ ایک کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک مبارک سیرت ہے جو ان دنوں میں ہمیں اس کو یاد کرنا ہے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اس امت کی بنیاد پڑی تھی، اور اس امت کی پہلی صف حضرات صحابہ، اس کا مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، سب کے سب اسی نقش قدم پر چلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس کی جب محبت اللہ کی دلوں میں ہوتی ہے اس کی نسبت پر سننا آسان، اس کی نسبت پر تانے سننا، طنز سننا، اس کی نسبت پر مار کھانا، اس کی نسبت پر جان لگانا، اس کے نام پر مان لگانا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے بیوی بچے کو لے جاؤ اور لے جا کر اس جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں پر زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد کو لے کر چلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوچیں کیسے ہیں الودود اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدمی جان دے دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، بچوں کو قربان کرنا یہ اس سے بڑی قربانی ہے۔ اس جگہ پر جہاں پر آج مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، اس زمانے میں کوئی نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی تنکا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اس اللہ کے نام پر وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بچے کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا پلٹ کر، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا اذن لا یضیعنا، ارے اللہ کی نسبت پر، اللہ کی محبت پر جب کوئی قربان کرتا ہے، قربان ہوتا ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، نہ اللہ اسے ضائع کرتے ہیں، کبھی اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ آگے چل کر آگے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مشہور واقعہ ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، پھر اس موقع پر اللہ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس خواب میں کیا ہے پورا واقعہ سورہ صافات میں بیان کیا۔ باپ بیٹے کی گفتگو سنائی اور قیامت تک کے لیے اس گفتگو کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا بتاؤ، میں نے خواب دیکھا جس خواب میں اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلاؤں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر حکم پورا کیجئے، اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ پائیں گے۔ فلما اسلم، باپ تیار ہو گئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے اللہ کے حکم کو اس پر ذبح ہونے کے لیے۔ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار، بیٹا اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے تیار۔ یہ کیا ہے؟ یہ الودود ہیں۔ آدمی سوچے کس پر آج آدمی اپنی جان کو، اپنے جذبات کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو نچھاور کر رہا ہے، کس پر قربان کر رہے ہیں؟ اس ذات پر قربان کرو جو الودود ہے، جس پر قربان کر کے کوئی نامراد نہیں ہوا، جس کی نسبت پر مال لگایا تو اسے برکتیں ملی، جان لگایا تو برکتیں ملی۔ وہ کیا برکتیں ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پوری تیاری کر چکے اور اپنے بیٹے کو لٹایا اور پوری طاقت لگائی، آسمانوں سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یہ بڑا امتحان، یہ بہت زبردست امتحان ہے، یہ بڑا زبردست امتحان، آزمائشیں، ناگواریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن جب دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، بندہ یقین کرتا ہے اللہ امتحان بھی بھیجتا ہے اور انعامات کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ ودود اس ذات کو کہتے ہیں جس پر جان نچھاور کی جائے، مال نچھاور کیا جائے، اپنی ہر محبوب چیز کو جس پر قربان کیا جائے۔ کہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے نام پر، اور اللہ کے نام پر جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں برکتیں ہی برکتیں دے دی۔ سلام علی ابراہیم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ قیامت تک کے لیے اس تاریخ کو محفوظ کر کے اس امت کا ذہن بنایا۔ اللہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنے جذبات، ہر چیز کو اگر قربان کرنا ہے کسی ذات پر، وہ ذات اللہ ہے، اس پر قربان کرو، اس پر نچھاور کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ ایک زندگی کو قربان کیا اللہ کے نام پر، وہ بھی اللہ نے نہیں لی، اس میں سچے کر، اپنے عمل سے، اپنے دل سے سچا کر دو۔ قد صدقت الرؤیا، سچائی کے ساتھ اس امتحان میں پورے ہوئے۔ اللہ نے اولاد کی برکتوں سے نوازا، اولاد کی برکتوں سے نوازا، نسلوں میں خیر اللہ نے چلائی، نبوت کے سلسلے کو اللہ نے چلایا اور ان کے نام کو باقی رکھا۔
اور آج دیکھیں یہ محبت والے دن، حج کے ایام، قربانی کے ایام، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو، ان کے اعمال کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ الودود اللہ ہیں، محبت کے لائق اللہ ہیں۔ محبت تو ایک دیوانگی کا عمل ہے۔ جس طرح حاجی اللہ کی محبت میں دو چادریں پہن کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتا ہے، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ پر، کبھی پتھری پھینک رہے ہیں، کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال یہ اصل میں اللہ کی محبت کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں۔ اسی لیے حج اور عمرہ ایک عاشقانہ عمل ہے، محبوبانہ عمل ہے۔ حج کوئی کانفرنس نہیں ہے، حج کوئی ویکیشن نہیں ہے، ایک محبت کا عمل ہے جس میں بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اے اللہ تو وہ ذات ہے جو محبت کے لائق ہے۔ محبت میں عقل نہیں چلتی، محبت میں عقل نہیں چلتی، محبت میں حکم دیکھا جاتا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اس کے کہنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ کون سی عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں؟ کون سی عقل یہ کہتی ہے کہ بیوی بچوں کو آج گھر میں تنہا نہیں چھوڑتا انسان، وہ تو میدان میں چھوڑ کر چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتایا، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار کون ہے؟ بڑا مہربان اور محبت کے لائق ہے۔ اس پر محبت کر کے کوئی نامراد نہیں ہوا ہے۔ یہ مبارک دن انہی ایام کو یاد کرنے کے لیے ہیں، اسی زندگی کو یاد کرنے کے لیے۔ ہاں، حاجی جس طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ورد لگاتا ہے، ہمیں حکم دیا کہ تم بھی حاجیوں کی مشابہت میں ان دنوں کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحج کی 9 تاریخ سے لے کر 5 دن تک کی عمل کرنا ہے۔ ویسے ان دنوں میں خوب یعنی محبت کو بڑھانے والے اس اعمال کیا ہیں؟ نوافل کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کی محبوبیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ دل و زبان سے اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، صدقہ کریں، اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ یہ الودود کا تقاضا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے دن ہیں، اس محبت کو بڑھانے والے دن ہیں۔ اور سوچیں یہ وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں ایک طبقہ اللہ کے گھر میں جمع ہوا ہے۔ حالات کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجمع اس وقت حج کے لیے جمع نہیں ہوا، لیکن اللہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آسانی عطا فرمائیں۔ لیکن حج تو ہو رہا ہے، ایک کا حج قبول ہو جائے، ایک کا عرفہ قبول ہو جائے، ایک کی دعا پورے عالم کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمیں وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتوں کو لینے کے لیے یہ عمل ہمیں بتایا کہ ان محبت کرنے والوں کی مشابہت کرو، خوب سے خوب اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ قربانی دینا ہے، قربانی کیا ہے؟ ان عملوں کو محبت کی بنیاد پر کہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، کیا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب۔ محبت یہ سب چیز، محبت جب ہوتی ہے آدمی جو ہے اس میں دیوانگی آتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ فرمائے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ الودود اللہ ہے۔ الودود کا معنی وہ ذات جس سے محبت کی جائے، جس سے محبت، اور اس محبت کا تقاضا اس پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو نچھاور کر دے، کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور اس کی مبارک ایک عملی شکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے کہ کیسے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھر گئی تھی، انہوں نے کہہ دیا میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے، اور ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے۔
دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک دن ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ کی محبت کے بڑھنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں، اور خاص طور پر وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن عملوں سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی عندک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی محبت اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان عملوں کی محبت جو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت ہے، وہ نوافل ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پوری امت کے حق میں آسانیاں، عافیت نصیب فرمائے۔ دعا کی درخواست آئی ہے، دعا کر لیں۔ بہت